الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ فہم اور سمجھ ہے، خصوصاً دین کی سمجھ اور دین کی فہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں، خیر کا فیصلہ فرما لیں تو اس کو دین میں تفقہ، فقاہت، فہم اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھنا دین کو بے حد ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند فرماتے ہیں، آسانی کا ارادہ فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس آیت اور حدیث مبارک کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ یہ آواز لگ رہی ہے دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، امت کے لیے آسانی پیش کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کا انسان کو پابند نہیں فرماتے جس پر عمل کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ انسان مکلف ہے، مکلف کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہو۔ آسانی کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ حکم نہیں دیتے جس پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں نہ ہو، وہ حکم دیتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں ہو۔ یہ ہے آسانی کا معنی۔ آسانی کا یہ معنی کہ ایسا حکم نہیں دیتے جس میں مشکل نہ ہو، تو پھر ہر بندہ دین قبول کر لے، ہر بندہ اعمال اختیار کر لے۔ دیکھیں جون اور جولائی کا روزہ ہو اور بھوک نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ پیاس نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ مشقت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہو، تکلیف نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو آسان کا معنی یہ ہے ایسے حکم شرعی پر اللہ تعالیٰ بندے کو پابند نہیں فرماتے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ یہ معنی آسانی کا، یہ معنی نہیں کہ دین مشکل ہی نہیں، دین میں تکلیف ہی نہیں۔ اگر دین میں تکلیف نہ ہو تو پھر انسان کو مکلف کیوں کہا جائے؟ مکلف تو کہتے اسے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت سمجھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی وسعت، اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہمت ہے اتنا ہی مکلف بناتے۔ میری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ دین کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ یہ معنی بیان کرنا کہ مشکل ہی نہیں، یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو اس طرح پیش کرو کہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یوں پیش نہ کرو کہ ان کے لیے عمل کرنا بہت ان کو ناممکن سا نظر آئے، جس طرح لوگ کہتے ہیں اس دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق نگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو کیوں نہیں سکتا سنت کے مطابق؟
اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کیوں دیتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حکم کیوں دیتے؟ اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا رسول کیوں فرمایا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ سنت پر عمل کرنا ممکن ہے، ہاں ماحول مخالف ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے، جب مشکل ہو تو پھر اجر بھی اسی طرح ملتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو شخص اس وقت سنت پر عمل کرے جب سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے، مشکل نہیں بہت مشکل ہو جائے، فساد امت یعنی امت کے مزاج میں فساد آ جائے، اس وقت سنت پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک شہید کا اجر عطا، اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں، ممکن ہے، ہاں البتہ کچھ مشکل ہے۔ تو آسان کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے کہ جس پر عمل کرنا بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، اگر کوئی شخص بدکاری کرنے کے لیے عورت پر بیٹھ چکا ہو، حکم ہے کہ اب بھی پیچھے ہٹو، اب اگر پیچھے ہٹنا ممکن نہ ہوتا اس حالت میں اللہ حکم کیوں دیتے؟ اس کا مطلب اس حالت میں بھی عمل کرنا ممکن ہے، اب بتائیں مشکل کتنا ہے؟ فرمایا پیچھے ہٹو، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک گزارش میں نے یہ کی ہے کہ دین کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے، یہ نہیں کہ اس میں تکلیف اور مشقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری گزارش، یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، بیان کی جاتی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص فساد امت کے دور میں اہتمام اور پابندی کے ساتھ سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت پر 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث میں سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کسی ایک حکم شرعی پر عمل کرنے کی ترغیب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے حکم شرعی سے روکا جا رہا ہو۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر، 100 شہید کا اجر فرمایا ہے، 100 شہید کی قدر نہیں فرمائی۔ اجر اور قدر میں فرق ہے۔ بعض لوگ اسی حدیث کی بنیاد پر ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ جب ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملتا ہے تو میدان جنگ میں لڑتا ہوا آدمی شہید، وہ تو ایک شہید کا اجر پاتا ہے، تو لہٰذا وہ افضل نہیں ہوگا، بلکہ جو سنت زندہ کر رہا ہے اور شہید نہیں ہوتا یہ افضل ہوگا، کیوں؟ اس پر تو 100 کا اجر مل رہا ہے۔ اب ایک بندہ روزانہ ایک سنت زندہ کرتا ہے 100 شہید کا اجر، 2 کرتا ہے 200 کا، 10 کرتا ہے 1000 کا، اب دیکھیں 100 سنت زندہ کرتا ہے 10,000 شہیدوں کا، اور ہر روز کرتا ہے تو کتنے اجر ملیں گے اس کو؟ اور جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس سے بعض بندے ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں، یہ باہر رہ کر سنت پر عمل کرنے والا یہ بہت افضل ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ایک لفظ اجر ہے، ایک لفظ قدر ہے۔ اجر کا معنی ہے اجرت، مزدوری، قدر کا معنی ہے مرتبہ، مقام اور پروٹوکول۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ فساد امت کے دور میں ایک سنت پر اہتمام کرنے سے اللہ 100 شہید کی مزدوری دیتے ہیں، ایک شہید کا پروٹوکول نہیں دیتے۔ پروٹوکول مقام الگ چیز ہے، اجرت اور مزدوری الگ چیز ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اب ان کی اجر، اجرت، تنخواہ، کام کی مزدوری مثلا 5 لاکھ ہے، میرے خیال میں 5 بھی نہیں ہوگی، شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، مجھے تو بہرحال 5 لاکھ کر لیں، یہ ان کی تنخواہ ہے۔ اب اسی صوبہ پنجاب میں جو فیکٹریاں ہیں، آپ کسی ایک فیکٹری کے GM کو لے لیں تو اس کی تنخواہ شاید 10 لاکھ ہو۔
آپ اجر دیکھیں گے تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور ایک جی ایم کی زیادہ ہے، لیکن پروٹوکول، میں سرگودا کا ہوں، ہمارا وزیر اعلیٰ لاہور ہے، وہ لاہور سے سرگودا آئیں تو پورے روٹ بند ہوتے ہیں، کیوں؟ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، روٹ لگا دو۔ اگر تنخواہ 10 لاکھ لینے والے 1 لاکھ بندہ بھی ہونا، اس کی گاڑی بھی سائڈ پہ کر دیں گے، کیوں؟ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اجر نہیں ہے، پروٹوکول ہے۔ حتیٰ کہ ایک فیکٹری جس کے اندر جی ایم 10 لاکھ دیتا ہے، اس فیکٹری کا مالک جس کی شاید یومیہ انکم 10 لاکھ ہو، اگر وہ 100 مالک بھی کھڑے ہوں گے نا تو انہیں بھی کہ بھی گاڑی سائڈ پہ کرو، وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اجر نہیں ہے۔ اجر اور قدر میں فرق ہے۔ فساد امت کے دور میں ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملے گا، ایک شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ میں اور مثال دیتا ہوں، مسجد میں ایک امام ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 20,000 تنخواہ جتنی ہوتی ہے آپ جانتی ہیں۔ سب سے کم تنخواہ مسجد کے امام کی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بہت مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ہاتھی ہے، جو اس کو رلائے گا اس کو انعام دیں گے۔ اب ہاتھی کو کون رلائے؟ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہاتھی کیسے روئے گا؟ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، ہم اس کو پنجاب میں کہتے ہیں مراسی، بعض علاقوں میں اس کو ڈوم کہتے ہیں۔ اس شادی کے موقع پہ تالیاں شالیاں بجا کے قصے کہانیاں سنا کے پیسے کماتے ہیں۔ وہ آیا تو اس نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کی تو ہاتھی کے آنسو گر پڑے۔ تو بادشاہ نے کہا بھی انعام تو تیرا حق ہے، لیکن یہ بتا تو نے اس کے کان میں بتایا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے کان میں اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ بتائی۔ تو مسجد کے امام کی تنخواہ سن کر ہاتھی بھی رو پڑا، اتنی سی تنخواہ ہے۔ خیر، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 10,000 15,000، ٹھیک ہے، شاید کہ 20,000 بھی ہوگی۔ اس کے پیچھے اگر ملک کا وزیر اعظم بھی آ جائے، ملک کا صدر بھی آ جائے، اس کے پیچھے فیکٹری کا مالک بھی آ جائے، کوئی جی ایم بھی آ جائے، بڑے سے بڑا انجینئر ڈاکٹر بھی آ جائے، جس کی تنخواہ اس مسجد کے امام سے 100 گنا زیادہ ہے، لیکن مصلی پر امام کھڑا ہوگا، یہ امام کا پروٹوکول ہے۔ اور یہ بات علماء کو بھی سمجھنی چاہیے، صرف اجر پہ نہ لڑا کریں، پروٹوکول بھی دیکھیں۔ اگر تمہاری تنخواہیں کم ہیں تو اللہ نے پروٹوکول جو تمہیں دیا ہے وہ بھی تو دیکھو نا۔ اب مسجد کے امام کا اجر کم ہے، اجر سے مراد دنیاوی اجر یعنی مزدوری، لیکن پروٹوکول سبحان اللہ کیا کہنے اس کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید فلہ قدر 100 شہید نہیں فرمایا۔ پروٹوکول کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن شہید 70 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا، من وجبت لہم النار یا من وجبت علیہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب یہ ایک سنت کو زندہ کر کے 100 شہید کا اجر لینے والا یہ کتنوں کی سفارش کرے گا؟ یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ سفارش یہ پروٹوکول ہے۔ جیسے وزیر اعلیٰ کی سفارش پہ کتنے جی ایم بن جاتے ہیں، اپنی تنخواہ تھوڑی ہے جی ایم بن رہے ہیں، یہ پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول الگ چیز ہے، اجر الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میدان معاشر میں جب یہ شہید آئے گا، اس کی جزوی فضیلت ایسی ہے کہ اگر ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی ہوں گے تو فرشتہ کہے گا کہ راستہ دو، امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر سے مقام زیادہ ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہ بتانا مقصود ہے کہ شہید کا اعزاز کتنا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بڑے سے بڑا عابد متبع سنت وہ یہ اللہ کو نہیں کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو، شہید کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو۔ کیوں؟ اکرام اللہ، اس کا جو پروٹوکول ہوا ہوگا کہ اللہ بھیجو پھر میں جاؤں، یہ پروٹوکول کو دیکھ کر۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے۔ میں نے شروع میں بات کیا کی تھی؟ دین کی سمجھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔
اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تیسری گزارش سمجھیں، آج ہر جگہ ایک بات بڑے زور سے کہی جا رہی ہے، اتحاد امت ہونا چاہیے۔ اختلاف امت نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اتحاد امت وقت کی ہم ترین ضرورت ہے، ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا کرائے تو فرمایا میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرو اور امت میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اتحاد امت ہونا چاہیے، لیکن اتحاد امت کہتے کسے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اتحاد امت کے دو مفہوم سمجھیں۔ ایک ہے اتحاد امت کا معنی کہ بعد والوں کو پہلوں سے جوڑو، اخلاف کو اسلاف سے جوڑو، یعنی جو عقائد نظریات پہلوں کے تھے بعد والے انہی عقائد پر آئیں۔ یہ اتحاد امت شریعت میں مطلوب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علامات قیامت جب بیان فرمائی تو ایک علامت یہ ہے، لعن آخر هذه الامت اولها، بعد والے پہلوں پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ قیامت کی علامت بتائی، کیوں؟ جب بعد والا اپنی تحقیق پیش کرے گا، پہلے کی تحقیق کو باطل کہے گا، انہیں غلط کہے گا، خود کو حق پر کہے گا۔ یہ اختلاف امت ہے۔ اتحاد امت کیا ہے؟ بعد والوں کو پہلوں سے جوڑو، یعنی گویا ہماری حیثیت ایک پل کی ہے، اسلاف اور اخلاف کے درمیان ہم پل ہیں، ہمیں بعد والوں کو پہلوں سے جوڑنا ہے۔ ایک اتحاد امت کا معنی یہ ہے، اور بہت محمود معنی ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ آج ہماری محنت اسی بات پر ہے کہ جو عقائد اکابر تھے وہ اصاغر کے ہونے چاہیے، جو اسلاف کے تھے وہ خلاف کے ہونے چاہیے، جو متقدمین کے تھے متاخرین کے ہونے چاہیے، جو پہلوں کے تھے وہ بعد والوں کے ہونے چاہیے۔ ہر آئے روز نئی تحقیق پیش نہ کرو، جو تحقیقات ہو چکی ہیں اس پر اعتماد کرو۔ ہاں گزشتہ دور میں مسئلہ نہیں آیا تھا، نیا مسئلہ آ گیا ہے، اس پہ تحقیق کر لو، اپنی اس پہ غور کر لو، کیا فرق پڑتا ہے اس پہ۔ اتحاد امت کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اس وقت جو مختلف ادیان، مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف مناہج والے لوگ موجود ہیں، ان کو اکٹھا کرو۔ دیکھیں میں نے 4 لفظ بولے، دین، مسلک، مذہب اور منہج، ان کو اکٹھا کرو۔ اب ان کو اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کا دین لو، ایک اتحاد امت یہ ہے۔ اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کا مسلک اختیار کرو، اتحاد امت یہ ہے۔ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے کا مذہب لو، اتحاد امت یہ ہے۔ اپنا منہج چھوڑ کر دوسرے کا منہج لو، اتحاد امت یہ ہے۔ ایسا تو ہونے کا نہیں ہے۔ جب میں اپنے دین کو ٹھیک سمجھتا ہوں تو میں دوسرا دین کیسے قبول کروں گا؟ دوسرا ٹھیک سمجھتا ہے تو میرے دین کو کیسے قبول کرے گا؟ میں اپنے مسلک کو برحق سمجھتا ہوں، دوسرے کا مسلک کیسے قبول کروں گا؟ دوسرا اپنے مسلک کو برحق سمجھتا ہے تو میرا مسلک کیسے قبول کرے گا؟ یہ تو ہونے کا نہیں۔ تو پھر اتحاد امت کا معنی کیسے ہوگا؟ اتحاد امت کا یہاں مفہوم کیا ہوگا کہ آپ کوشش کرو، آپ کا دین برحق ہے، دوسروں کا اپنے دین پر لاؤ۔ آپ کا مسلک برحق ہے، دوسروں کو دلیل کے ساتھ اپنے مسلک پر لاؤ۔ لیکن اگر کوئی نہیں آتا، اب ایک ملک میں رہنے والے مختلف ادیان، مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف مناہج والے متحد ہوں، کیا معنی؟ ملک کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں، بس اپنا وجود دوسرے پر مسلط نہ کریں، اپنا دین دوسرے پر مسلط نہ کریں، اپنے دین کو یہ رکھیں وہ اپنے کو رکھیں، لیکن ملکی مفادات میں اکٹھے ہوں، قومی مفادات میں اکٹھے ہوں، اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے ملکی اور قومی مفادات پہ اکٹھے ہوں۔ یہ اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہم داعی بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسا اتحاد ہونا چاہیے۔ تو اتحاد امت کا ایک مفہوم بعد والوں کو پہلوں سے جوڑنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اتحاد امت کا دوسرا مفہوم کہ مختلف ادیان، مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف مناہج والے لوگ ملک اور قومی مفادات میں مشترکات پر اکٹھے ہوں، اپنے دین اپنے مسلک کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ اور اتحاد امت کا تیسرا معنی کہ نماز ہر کسی پہ ہو جاتی ہے، نکاح ہر کسی سے ہو جاتا ہے،
ہر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات پر ہم متفق ہو جائیں جو مشترکات ہیں، تو ٹھیک ہے۔ مثلا میں پاکستان کا ہوں، میرے ملک میں مختلف دین والے ہیں، لیکن ملک کے پاکستان کی سالمیت تو قدر مشترک ہے نا۔ میری قومیت پاکستانی ہے، تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے قدر مشترک ہے، ہم سارے پاکستان کے تحفظ پہ اکٹھے ہوں، استحکام پہ اکٹھے ہوں۔ میں اپنے ملک کی بات کروں، دوسرے اپنے ملک کی بات کریں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے کوئی میرا دین قبول کرے یا میں کسی اور کا قبول کروں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس کو گولی مارو، یہ تو معنی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے نہ پڑو، لیکن ملک تو اکٹھا ہے ہمارا۔ میں عرض کرتا ہوں اس باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، اتحاد امت کا صحیح معنی بیان کریں، اتحاد امت کا غلط مطلب بیان نہ کریں۔ چوتھی گزارش، میں نے 4 لفظ استعمال کیے، دین، مسلک، مذہب اور منہج۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، منصوصات کا نام دین ہے، قرآن یا حدیث، منصوصات یہ دین ہے، توجہ رکھنا، یہ دین ہے۔ اس کا اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسلک، جو منصوصات ظنیات ہیں ان کا اختلاف، یہ مسلک کا اختلاف ہے۔ ایک ہے منصوصات قطعیات، یقینیات، اس کے انکار تو کفر ہے۔ ایک ہوتا ہے ظنیات، عقائد ہیں اور ظنی درجے کے، اس کا اختلاف مسلک کا اختلاف ہوگا، اور یہ کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہوگا۔ ایک مبتدع فی العقیدہ ہے اور ایک مبتدع فی العقیدہ ہے اور ایک اہل سنت فی العقیدہ ہے، یہ بات الگ ہے۔ نمبر 3، مذہب۔ مذہب کہتے ہیں منصوصات کا اختلاف نہیں ہے، اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ ایک آیت سے ایک معنی مجتہد نکالتا ہے، دوسرا مجتہد دوسرا معنی نکالتا ہے۔ اجتہاد کی بنیاد پر ایک معنی ایک مجتہد حدیث سے نکالتا ہے، دوسرا مجتہد دوسرا نکالتا ہے۔ اجتہادیات کے اختلاف، یہ مذہب کا اختلاف ہے، اور یہ حق اور باطل کے اختلاف نہیں ہے، سنت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے، یہ ثواب اور خطا کا احتمال ہے۔ ثواب صاد کے ساتھ، صاد ذات، یہ ثواب اور خطا کا اختلاف ہے۔ یوں سمجھیں یہ 2 اجر اور 1 اجر کا اختلاف ہے۔ ایک مذہب صحیح ہے تو 2 اجر ہے، خطا ہے تو 1 اجر ہے۔ اب یہ حق اور باطل کا بھی نہیں ہے، کفر اسلام کا بھی نہیں ہے، سنت بدعت کا بھی نہیں ہے، 1 اجر اور 2 اجر کا اختلاف ہے، بس اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ نمبر 4، منہج۔ منہج کہتے ہیں طریقہ کار، ایک ہوتا ہے کار، ایک ہے طریقہ کار۔ قرآن کریم میں بھی پڑھ رہا ہوں، دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، میرے استاد بھی پڑھا رہے ہیں، دوسرے کو پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ کون سا جی میں کوفی کی قرات کرتا ہوں، میرے قاری کون ہے جی؟ یہ کوفی ہے، قاری عاصم ہے، یہ جی کون ہے؟ قاری حفص ہے، یہ کون ہے؟ یہ جی ورش ہے، یہ کون ہے جی؟ قالون ہے۔ ٹھیک ہے، روایات کے تو ٹھیک ہے، ایک وہ طرز کر رہے، دونوں ٹھیک ہے نا، ان میں کوئی غلط تو نہیں ہے۔ آپ دین کا کام کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے مدرسہ بنایا ہے۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے خانقاہ بنائی۔ جی آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں دعوت تبلیغ میں لگا ہوں۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں تحریر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کار کے اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار کے اختلاف ہے۔ تو طریقہ کار کے اختلاف کو منہج کا اختلاف کہتے ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو دین، منصوصات قطعیہ، اس کا اختلاف کفر اسلام کا ہے، جیسے قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف ہے، یہ دین کا اختلاف ہے۔ ایک ہے مسلک کا اختلاف، یہ منصوصات جو ظنیات ہے اس میں ہے، یہ اہل سنت اہل بدعت کا اختلاف ہے۔ اور ایک ہے مذہب، اجتہادیات، اجتہادیات کا نام مذہب ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ مذاہب ہے، ان میں نہ کفر اسلام ہے نہ حق اور باطل ہے، یہ ثواب اور خطا ہے، جو جس پر عمل کرے گا وہ جنتی، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ نمبر 4، منہج۔ یہ دیوبندیت کیا ہے؟ یہ دیوبندیت منہج ہے، ان کے ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔
شیخ الہند اس کی بنیاد ہے. بھئی یہ طریقہ کار ہے ہمارا. بس میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب یہ کہا جائے نا کہ مولانا دیوبندی نے فرمایا، اس سے مراد ہوتا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. جب کسی کو دیوبندی مولانا کہیں اور ان کے ساتھ نام نہ ہو، اس سے مراد مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. وہ دیوبندیت کا فرد کامل ہے، فرد کامل ہے. دین نصوصات قطعیہ، مسلک نصوصات ظنیہ، مذہب اجتہادیات، منہج طریقہ کار. اس لیے ہم کہتے ہیں الاسلام دیننا، اہل السنت والجماعت مسلکنا، الاحناف مذہبنا، الدیوبندیہ منہجنا. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندیت کیا چیز ہے. اب جو کہتے ہیں کیا چیز ہے ان کو بھی نہیں پتہ، اور جنہیں سمجھانا کیا چیز ہے ان کو بھی نہیں پتہ، تو لڑائی ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے حضرات نے کہا ہم دیوبندی نہیں کہلواتے. کیوں نہیں کہلواتے؟ بو آ رہی ہے. کیوں بو آ رہی ہے؟ دیوبندی منہج کا نام ہے، منہج میں کیا بو آنی ہے؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ میں ایک بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہم پر اعتراض کرتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا، اور جس نے جواب دینا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا. اعتراض کرنے والا قبول نہیں کر رہا، جس پر اعتراض اور اس نے ریورس گیئر لگا لیا. میں بحمد اللہ تعالیٰ پورے عالم میں سینہ تان کر کھڑا ہوں. نہ ہم نے ریورس گیئر لگایا، نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں، اپنے جگہ پر کھڑے ہیں. میں مسلمان بھی ہوں، یہ میرا دین ہے. میں حنفی بھی ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، سنی ہوں، یہ میرا مسلک ہے. میں حنفی ہوں، یہ میرا مذہب ہے. میں دیوبندی ہوں، یہ میرا منہج ہے. کوئی میرے اسلام سے اختلاف کرے گا میں مسلمان نہیں سمجھتا. کوئی میرے مسلک سے اختلاف کرے گا میں اس کو اہل سنت والجماعت نہیں سمجھتا. کوئی میرے مذہب سے اختلاف کرے گا ٹھیک ہے، برحق ہے، حق حاصل ہے. کوئی مالکی شافعی کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ کوئی دیوبندیت کو نہیں مانتا، نہ مانے، اس کا اپنا منہج ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے، اپنی بات کہہ رہے ہیں. ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں. میری آپ سے پانچویں گزارش، اس کو بہت اچھی طرح سے، میری پانچویں گزارش یہ ہے. ایک ہوتا ہے کسی کے عقیدے پر اعتراض کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے عقیدے پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینا. دو چیزیں الگ ہیں. کسی کا غلط عقیدہ ہو اس کو رد کرنا یہ غلط نہیں ہے دلیل کی بنیاد پہ. میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا، میں موجودہ ماحول کے اعتبار سے بات کرتا ہوں. اب عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو رد کرتا ہے اس کو بھی، جو رد کا جواب دیتا ہے اس کو بھی، جو اعتراض کرتا ہے اس کو بھی، جو اعتراض کا دفاع کرتا ہے اس کو بھی، ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں. دونوں شرارتی ہیں، دونوں پھٹے باز ہیں، دونوں مناظر ہیں، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. بھائی یہ تو دیکھو اعتراض کرنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے، یہ تو دیکھو، یہ تو آپ دیکھیں نا. میں دو چار مثالیں دے تو بات سمجھیں. ہم نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے. آج تک میں نے کبھی کسی بیان میں کہا ہو کہ بھئی جو نہیں کرتا وہ غلط کر رہا ہے تو میں رفع الیدین کرنا چاہیے؟ میں تو نہیں کہتا. میں نہیں کرتا، میرے پاس دلائل ہیں. ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس دلائل ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم سنت چھوڑ رہے ہو، کوئی کہتا ہے تمہاری نماز نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے غلط کر رہے ہو. اب ہمیں جواب دینا پڑتا ہے بھی ہم غلط نہیں کر رہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. میں تراویح 20 پڑھتا ہوں، کوئی میرا ایک بیان سنا دے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ آپ بھی 20 پڑھا کرو. آپ نہ پڑھیں، آپ کا دلائل ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنے اللہ کا معاملہ ہے. میں 20 پڑھتا ہوں، ہمارے ساتھی 20 پڑھتے ہیں. جب آپ اس 20 پر اعتراض کریں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم اکابرین دیوبند کے ساتھ وابستہ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک ہم نے دوسرے جو مسلک والے ہیں ان کی کتنی کتابوں پر جوابات دیے؟ ہمارا آج تک کیا ہے؟ اکابرین پر اعتراضات کا علمی جائزہ، فضائل اعمال پر اعتراض کا علمی جائزہ، بہشتی زیور پر اعتراض کا علمی جائزہ، فقہ حنفی پر اعتراض کا علمی جائزہ. ہم اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے. اور لوگ کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں پھٹے ڈال رہے ہیں، دونوں جھگڑا کر رہے ہیں.
دونوں کیسے کر رہے ہیں؟ تو ایک ہے اعتراض کرنے والا، ایک ہے جواب دینے والا. ہم اقدام نہیں کر رہے، ہم اعتراضات نہیں کر رہے، ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، ہاں اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا دفاع کرتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. ہم کسی کے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کا تحفظ کرتے ہیں. بھئی ہمیں دین ان سے ملا ہے، ہم کیوں نہ احترام کریں؟ جس ماں اور جس باپ سے ہمیں وجود ملا ہے، کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو ہم اپنے ماں باپ کی صفائی تو دیں گے نا. اب کوئی بندہ یہ کہ جی وہ تمہاری ماں باپ کو گالیاں دے رہا، تم صفائی دے، تم دونوں ایک جیسے ہو، یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ دونوں ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. بازار میں ایک شخص جا رہا ہے، اس کے پاس گھڑی ہے، گھڑی اس کے پاس ہے، دوسرا گھڑی کو چھینتا ہے، یہ گھڑی بچا رہا ہے، وہ چھین رہا ہے، یہ بچا رہا ہے. اب گتھا گتھا ہو گئے. لوگ کہتے ہیں دیکھو دونوں لڑ رہے ہیں. کہ دونوں نہیں لڑ رہے، ایک گھڑی چھین رہا ہے، ایک گھڑی بچا رہا ہے. ادھر سے حملے کر کے ہمارے بچوں کو چھینا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں. دونوں ایک جیسے کیسے ہیں؟ یہ بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ دو باتوں میں فرق سمجھیں. ہر بات کو فرقہ واریت کہنا، ہر بات کو شرارت کہنا، ہر بات کو جھگڑا کہنا، ہر بات کو مناظرانہ انداز کہنا، یہ مناسب نہیں ہے. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، اپنے اکابر کو اچھا کہہ رہے ہیں اور ان کو اچھا کہیں گے. ہم دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں نہیں اچھال رہے، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا تحفظ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا فرقہ واریت ہے، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، لیکن بغیرت بھی نہیں ہے. دوسروں کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا فرقہ واریت ہے، اور اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرنا یہ غیرت ہے. غیرت اور فرقہ واریت میں فرق تو سمجھو. چلو غیر نہ سمجھے تو بات سمجھ آتی ہے، اپنے تو سمجھے نا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ میں نے جو گزارش کی اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. میری آپ سے چھٹی گزارش، یہ بات اچھی طرح سمجھیں. ایک ہے پہلے والے اور ایک ہے بعد والے. اختلاف کون کرتے ہیں؟ پہلے والا بعد والے سے اختلاف نہیں کرتا، بعد والا پہلے والے سے اختلاف کرتے ہیں. ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو بس اوقات ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف یہ ہے، ہمارا غامدی سے اختلاف یہ ہے، ہمارا فلاں سے اختلاف یہ ہے. یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. یوں کہو کہ قادیانیوں کا ہم سے اختلاف یہ ہے، غامدی کو ہم سے اختلاف یہ ہے، فلاں کو ہم سے اختلاف یہ ہے. ہمیں اختلاف نہیں، ان کو ہم سے اختلاف ہے. ہم پہلے والے ہیں، وہ بعد والے ہیں. تو فرق تو سمجھو نا. اعتراض وہ کر رہے ہیں، اعتراض ہم تو نہیں کر رہے. ان کو ہم سے اختلاف ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو ہم اپنی بات کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، اپنی بات بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. نہ کام سمجھا سکتے ہیں، نہ بات سمجھا سکتے ہیں. اس لیے بعد والا اختلاف پہلوں سے کرتا ہے، پہلے والے اختلاف بعد والوں سے نہیں کرتے. احناف پہلے کے ہیں، غیر مقلدین بعد کے ہیں. اہل سنت پہلے کے ہیں، اہل بدعت بعد کے ہیں. تو اہل بدعت کو اہل سنت سے اختلاف ہوا نا، غیر مقلدین کو احناف سے اختلاف ہوا نا. اعتراضات وہ کر رہے ہیں نا، ادھر سے تو جوابات دیے جا رہے ہیں، اعتراضات کہاں کیے جا رہے ہیں. ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے کام کو سمجھیں اور اچھی طرح اس کو جب سمجھیں گے تو کسی اور کو سمجھائیں گے، اور جب خود ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر دوسروں کو ہم سمجھائیں گے کیسے. میری آپ سے ساتویں گزارش یہ ہے، ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے الہاد. اجتہاد الگ چیز ہے، الہاد الگ چیز ہے. اجتہاد کا معنی یہ ہے ایک مسئلہ پیش آ گیا اور قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اس کا حل موجود نہیں تھا. ایک مسئلہ پیش آ گیا، حدیث پاک میں صاف لفظوں میں اس کا حل موجود نہیں تھا. مثلا ابھی گزشتہ کل مجھ سے ایک ساتھی نے دبئی سے واٹس ایپ پہ میسج کر کے مسئلہ پوچھا کہ جی یہ میرا سر ہے تو میں نے اس میں بال لگوائے ہیں، بال تو مسح کرنا ہے، کیا کروں؟ اب ظاہر ہے آپ قرآن کی آیت تو اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے گنجا پن ختم کرنے کے لیے بال لگوائے ہوں تو مسح کا حکم یہ ہے. اس پر حدیث پاک تو نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟
تو ابھی اس پر ہم دیکھیں گے نا ہمارے مجتہدین نے کیا اجتہاد فرمایا اور کیا بتایا، تو ہم وہی مسئلہ بتائیں گے نا. یہ اجتہاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو پچھنا اور حجامہ کروا کے اس کا خون نکالا جاتا، اور اب جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو خون چڑھایا جاتا ہے. پہلے صحت اچھی تھی، خون ایسے کھول رہا ہوتا ہے باہر نکالو. اب صحت اتنی گری ہوتی ہے کہ رگیں حرکت کر دی ہمیں خون دو. پہلے حرکت کر دی ہم سے نکالو، اب حرکت کر دی ہمیں کچھ دو. اب بتائیں کیا کریں گے آپ؟ بھائی خون لگانا ہے تو کیا حکم ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا. آج جو دور ہے وہ پہلے یہ کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا کہ کوئی ایک دوسرے ملک میں کسی اور ملک میں اور آپس میں بات کر لیں. پہلے نہیں تھا، آج ہے. تو پہلے جب نکاح ہوتا تھا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور بیٹھا کسی اور جگہ بیٹھا ہو. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لڑکا پاکستان میں ہے، لڑکی انگلینڈ میں ہے، نکاح کیسے ہوگا، ٹیلی فونک ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں ابھی مسائل نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں اجتہاد کیا ہے. یہ اجتہاد ہے. اور الہاد کیا ہے کہ ایک مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یا ایک مسئلہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یا ایک مسئلہ ایسا جس پر امت کا اجماع ہے، فقہا جمع ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، میں نہیں مانتا، اس کا انکار کر دے، تو یہ الہاد ہے. تو اجتہاد کا معنی ہوتا ہے نئے آنے والے مسئلے کا قرآن کریم اور سنت سے حل تلاش کرنا. اور الہاد کا معنی ہوتا ہے کہ پرانے طے شدہ مسئلوں کا انکار کرنا. اجتہاد الگ ہے، الہاد الگ ہے. تو لوگ پوچھتے کیا ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، نہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. ہم کہتے ہیں جی اجتہاد کا بند ہو گیا، الہاد کا کھلا ہوا ہے. تو وہ اپنے الہاد کو ہم سے اجتہاد کھلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے الہاد کو اجتہاد کے. ہم تمہارے الہاد کو اجتہاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو، ایک ہے مجتہد مطلق جو اصول بھی خود نکالے، پھر اصولوں سے مسائل بھی خود نکالے. ایسا اجتہاد تو درجہ اسباب میں اب ناممکن ہے. اب جو بھی مجتہد ہوگا نا، پہلے کسی کے اصول پڑھے گا، پھر اس کے فروع دیکھے گا، پہلے کسی کا ترجمہ دیکھے گا، پھر کسی سے اصول حدیث پڑھے گا، کسی کے اصول تفسیر پڑھے گا، کہیں سے ادب پڑھے گا، کہیں سے صرف پڑھے گا، کہیں سے نحو پڑھے گا. پہلے اچھے خاصے علوم چاٹ لے گا، اور جب وہ ہضم نہیں ہوگے تو اس کی قے کر دے گا. اور اس قے کا نام کیا رکھے گا؟ اجتہاد. بھائی تجھے جو قے شروع ہو گئی ہے یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ الہاد ہے. الہاد اور اجتہاد میں تو فرق کرو نا. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اجتہاد الگ چیز ہے، الہاد الگ چیز ہے. یہ جتنے ملحدین ہیں دنیا میں، اجتہاد کے نام پہ یہ بتائیں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل فقہا نے نہیں دیا اور تم نے دیا. اجتہاد کے نام، الہاد کے نام پہ 20 تراویح کا انکار ہو رہا ہے، میں اجتہاد کر رہا ہوں. سر پہ ٹوپیاں پگڑیوں کا انکار ہو رہا ہے، میں اجتہاد کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت جو واجب ہے، داڑھی رکھنے، اس کا انکار ہو رہا ہے، اجتہاد ہو رہا ہے. گانے سننے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، اجتہاد ہے. عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، اجتہاد ہے. یہ کون سا اجتہاد ہے؟ یہ تو الہاد ہے. تو اجتہاد اور الہاد میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں. اجتہاد الگ ہوتا ہے، الہاد الگ ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے اس سے گزارش کی ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. میری آپ سے 8ویں گزارش یہ ہے کہ ہم نے جن سے دین پڑھنا ہے ان سے دین سمجھنا ہے. ہم پڑھتے دین اور سے ہیں، سمجھتے دین اور سے ہیں، تو گھروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. دنیا میں کسی شخص سے جس کی عمر 60 سال ہو یا اس کے بچے کی عمر 6 سال ہو، اس نے جب بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہوگا نا، وہ کسی قاری اور عالم کی خدمت لے گا. اگر کسی اسکول میں بھی بچہ جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ ہم حفظ کراتے ہیں، کیوں؟ ہم نے قاری صاحب رکھے ہوئے، ہم اپنے اسکول میں حفظ کراتے ہیں، ہم نے قاری صاحب ہائر کیے ہیں، قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب رکھے. کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہ جی ہم نے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، حفظ بھی کراتے ہیں، اس کے لیے ہم نے فلاں ایک بندہ بازار سے لیا ہوا ہے، انگریزی کا ماہر لیا ہوا ہے، سائنس کا ماہر لیا ہوا ہے کہ جی قاری صاحب خدمات ہم لیتے ہیں. جب بھی 60 سال کے آدمی کو
خود قرآن پڑھنا ہو تو وہ امام مسجد کے پاس جائے گا، قاری کے پاس جائے گا، عالم کے پاس جائے گا۔ 6 سال کی بچی یا بچے کو قرآن پڑھانا ہو مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، قاری صاحب کے پاس جائے گا۔ اور جب قرآن سمجھ نہ ہو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن مولویوں کے لیے ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ بھئی سمجھ سکتا ہے نا، اس پر تو اشکال نہیں ہے، سمجھا سکتا ہے، اشکال تو اس پر ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنا ہو ہر بندے کا حق ہے، تو پڑھانا تو ہر بندے کا حق نہیں ہے نا۔ قرآن کریم سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا تو حق نہیں ہے نا۔ ہمیں یہ اختلاف نہیں کہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ ہر بندہ سمجھا نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے علماء سے ہیں، سمجھتے علماء سے نہیں، ڈاکٹر پروفیسر سے۔ میں کوئی ڈاکٹر پروفیسر کی مخالفت نہیں کر رہا، جو ان کا فن ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے درمیان میں ایک بات یاد آئی، چند دن پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اپنے دانتوں کا چیک اپ کرانا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی آپ کیا پئیں گے؟ چائے پئیں گے، کہوہ پئیں گے، آئس کریم کھائیں گے، گرین ٹی پئیں گے؟ میں نے کہا بھی آپ ڈاکٹر ہیں، ہم مریض ہیں، جو کھلائیں مناسب ہے ہم وہ کھلائیں گے، جو پینا مناسب ہے ہم پئیں گے۔ نہیں پھر بھی میں نے کہا ہم نے کیا دن کہ ہم مریض ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں، آپ دیکھیں ہماری صحت کے لیے کیا مفید ہے۔ گرین ٹی بہت اچھی، ہم نے کہا لے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ گرین ٹی لے آئے ہیں، جب چائے لے آئے تو پھر میں نے ان سے بات، میں نے کہا اب ایک ہماری گزارش بھی سمجھیں، جس طرح ہم آپ کے پاس آئے ہیں نا تو ہم نے کہا جو مناسب سمجھیں، جب آپ ہمارے پاس آئے نا اسی طرح آپ کیا کریں کہ دین کے بارے میں جو آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے کہا میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، جب ہم علماء مریض بن کر ڈاکٹر کے پاس آئیں تو ہم کہتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں، جب اسی طرح روحانی مریض بن کے آپ علماء کے پاس آئیں تو آپ یہ فرمایا کریں کہ جو آپ مناسب سمجھیں۔ جب طب اور ڈاکٹری کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارا فن ہے، اور جب علم اور دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا فن ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ دین سب کا نہیں ہے، قرآن صرف تمہارا ہے، تو کیا طب صرف تمہاری ہے، ڈاکٹری تمہاری ہے؟ بھئی ایک فن کو آپ نے سیکھا، ایک فن کو علماء نے سیکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جن سے دین پڑھتے ہو ان سے دین سیکھو۔ گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں پھڈا نہیں ہوگا۔ ہم نے پڑھا اور سے ہوتا ہے، سیکھتے اور سے ہیں۔ خامد کا الگ ذہن ہے، بیوی کا الگ ذہن ہے، بیٹی کا الگ ذہن ہے، بیٹے کا الگ ذہن ہے، ایک ہی گھر میں پھڈا چل رہا ہے، ایک ہی مسجد مختلف درمیان شرارتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں، فرقہ واریت بڑھا نہیں رہا، میں آپ کو وہ نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کی مسجد کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا۔ پڑھے بھی علماء سے اور سمجھے بھی علماء سے۔ اور میری آپ سے نویں گزارش یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنا رہنا ہے دنیا کے لیے اسباب اختیار کریں، اور موت کے بعد جتنا عرصہ وہاں گزارنا ہے وہاں کے اسباب اختیار کریں۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، ہم نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ موت تک جانا ہے۔ اس کے درمیان کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی دولت، کبھی غربت، کبھی راحت، کبھی تنگی، اس کی پرواہ نہ کریں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ موت تک جانا ہے۔ آج اور موت تک کے درمیان جتنے احوال آئیں ہر حالت میں دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی منشا کیا ہے، اس میں ان کا حکم کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ بس ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں تو یہ نہیں کہ ہماری منشا کے مطابق شریعت کیا چاہتی ہے، خود کو شریعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ جب انسان یہ ذہن بنا لے گا کہ میں نے موت تک ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ پہنچنا ہے، پھر عقائد کو سیکھے گا، پھر اعمال کو سیکھے گا، عقائد اور اعمال سکھانے والوں کی قدر کرے گا، خود کو ان کی مطاعت کرے گا، ان کے تابع کرے گا، ان کا شکریہ ادا کرے گا، غلط قسم کے بندوں سے بچے گا، صحیح قسم کے بندوں کی صحبت میں بیٹھے گا۔ جب یہ ذہن بنے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں بارہا اپنے متعلقین سے، دوست احباب سے کہتا ہوں، بھئی اپنے ہدف کا تعین کرو، اپنا ٹارگٹ طے کرو، اپنا رخ متعین کرو کہ کرنا کیا ہے۔
جب رخ متعین ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز تیز تند ہوائیں اور طوفان بھی چلیں گے نا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اس کے شکار نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو ہم یہ فیصلہ کریں، ہم نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ موت تک جانا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ اللہ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ بس اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس پر شریعت کیا چاہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ان باتوں کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ میری 10ویں اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے، ہر حالت میں علماء کے ساتھ جڑے رہیں، ہر حالت میں علماء کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ علماء معصوم نہیں، متقی ہیں۔ معصوم الگ ہے، متقی الگ ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ نہ ہونے دے، وہ انبیاء ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ کر لے تو پھر توبہ کر لے۔ ان اولیاء الا المتقون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، خاتم المتقین نہیں ہیں۔ عالم معصوم نہیں ہے، عالم متقی ہے۔ جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہوتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ بھی متقی ہوتا ہے۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے تو نہیں کر رہا، اور جو گناہ کر کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے تبھی تو توبہ کر رہا ہے، ڈٹا نہیں، اکڑا نہیں۔ علماء سے جڑے رہیں ہر حال میں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کچھ کمی اور کوتاہی دیکھیں تو دفن کریں، درگزر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان رأى حسنۃ دفنہا و ان رأى سیئۃ اضاعہا۔ اے اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ حضور کے دوست تو ایسے نہیں تھے، ان کے دوستوں صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان و علی تھے، معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کے دوست تو وہ تھے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ ایسے دوست سے بچا لے جو نیکی دیکھے تو دفن کر دے، اور کوئی کمی دیکھے تو دنیا کو بتاتا پھرے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، دوستوں کو چھوڑیں، آج یہ خامد اور بیوی کا معاملہ ہے، خامد اور بیوی کا معاملہ ہی ہے۔ بس بیوی کی خوبی دیکھی دفن کر دی، برائی دیکھی تو چرچا ہے، شوہر کی اچھی چیز دیکھی تو دفن ہوگی، شوہر میں خامی دیکھی تو پھیلا دیا، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرا وہ جو اس کی خوبیاں بھی تو دیکھیں۔ آپ کی بیوی میں ایک نقص ہے تو 99 خوبی وہ بھی تو دیکھیں۔ میں نے گزارش خیر کی ہے، ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے علماء کے ساتھ ہر حال میں رہنا ہے، علماء کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، علماء کو نہیں چھوڑنا، علماء پر مال خرچ کرنا ہے، علماء سے محبت کرنی ہے، علماء کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، علماء کو دین کے لیے مستغنی کرنا ہے تاکہ کھل کر یہ دین کا کام کریں، اور اگر اللہ کسی سے کام لے لیں وہ اس کو اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھے کہ میرا مال عالم پہ لگا ہے، میرا گھر عالم کے کام آیا ہے، میں عالم کی ضرورتیں پوری کر چکا ہوں، اس کو اللہ کا احسان، کرم اور فضل سمجھیں۔ میری آخری اور 10ویں گزارش ہے، علماء سے جڑنا ہے، علماء سے وابستہ رہنا ہے، کسی حال میں علماء سے الگ نہیں ہونا۔ کوئی کمی اور کوتاہی دیکھ بھی لیں تو آنکھیں بند کریں، خلوت میں سمجھائیں، جلوت میں اس کے تذکرے نہ کریں، اور علماء میں کوئی باہمی اختلاف دیکھ لیں تو وہ بڑے ہیں، ان کی آپس کی باتیں آپس کو اچھالا نہ کرو۔ ایک عالم کی باہمی بات کو لے کر دوسرے کی پگڑی مت اچھالو، دوسرے کے خلاف باتیں مت کرو۔ علماء کے ساتھ رہیں، علماء کا تحفظ کریں، علماء کے اخراجات کا خیال کریں، تنخواہیں نہیں، علماء خدمت میں ہدایہ پیش کریں، اپنے محلے کے امام کو سنبھالیں، قریب مدرسہ ہے وہاں مدرس کو سنبھالیں، مسجد کے خطیب صاحب کو عزت سے ملیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سربلندی کا ذریعہ بنائیں گے، دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، ان سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وجہ سے ہے، ان سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی وجہ سے ہے، ان سے محبت اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ یہ ذہن بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔